بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے ان وجوہات کے باوجود دوبارہ نماز نہ پڑھی تو آپ کی نماز کسی صورت قبول نہ ہوگی۔ نماز کو توڑنے والی 50 چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور دوبارہ نماز پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، نماز میں قصداً یا بھول کر بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 2، نماز میں آہ یا اف یا ہائے کہنا یا زور سے رونا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ البتہ اگر جنت اور دوزخ کی یاد آ جانے سے یا اللہ تعالیٰ کے خوف سے دل بھر آئے اور روئے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ نمبر 3، نماز میں چھینک آئی اور اس پر الحمدللہ کہا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن نہ کہنا زیادہ بہتر ہے، اور نماز میں اگر کسی اور کو چھینک آئی اور اس کا جواب دیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ نمبر 4، کسی کے سلام کا جواب دیتے ہوئے وعلیکم السلام کہا تو نماز ٹوٹ گئی۔ نمبر 5، نماز میں کوئی خوشخبری سنی اور اس پر الحمدللہ کہہ دیا، یا کسی کی موت کی خبر سنی اور اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو نماز ٹوٹ گئی۔ نمبر 6، کسی خط یا کتاب پر نظر پڑی اور الفاظ کو اپنی زبان سے ادا نہیں کیا لیکن صرف دل میں مطلب سمجھا تو نماز نہیں ٹوٹی، البتہ اگر زبان سے الفاظ ادا کر لیے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 7، نماز میں قرآن دیکھ کر اس سے تلاوت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 8، نماز میں کہا کے ساتھ ہنسنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے ساتھ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9، اگر کسی نے نماز کے دوران گھڑی کو دیکھا تو نماز نہیں ٹوٹی، لیکن اگر منہ سے الفاظ ادا کیے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 10، عمل کثیر کرنا، یعنی ایسا کام کرنا کہ دیکھنے والا یہ گمان کرے کہ وہ نماز میں نہیں ہے۔ نمبر 11، نماز میں کوئی چیز کھا لی یا کچھ پی لیا تو نماز ٹوٹ گئی، یہاں تک کہ اگر چھالیا کا ٹکڑا کھا لیا تو نماز ٹوٹ گئی، البتہ اگر کوئی چیز دانتوں میں اٹکی ہوئی تھی اور اس کو نگل لیا تو اگر وہ چنے سے کم ہو تو نماز ہو گئی، اور اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو نماز ٹوٹ گئی۔ نمبر 12، منہ میں پان رکھا ہے یا چنگم وغیرہ رکھا ہے اور اس کی مٹھاس حلق میں جاتی ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 13، کوئی میٹھی چیز کھائی پھر کلی کر کے نماز پڑھنے لگا، منہ میں اس کا مزہ باقی ہے اور تھوک کے ساتھ حرف میں جاتا ہے تو نماز نہیں ٹوٹتی، البتہ اگر میٹھی چیز کے بعد کلی نہ کی تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 14، ایسی دعا مانگنا جو لوگوں کی بات چیت کے مشابہ ہو۔ نمبر 15، سینہ کو قبلہ سے پھیر دینا۔ نمبر 16، کسی بھی چیز کا جو منہ سے باہر ہونا، مثلاً کھانا اگرچہ تھوڑا ہو۔ نمبر 17، بلا ضرورت کھنکھارنا۔ نمبر 18، تکلیف اور درد کی وجہ سے آواز سے رونا یا ہائے ہائے کرنا۔ نمبر 19، اللہ کے شریک سے سوال کرنے والے کے جواب میں لا الہ الا اللہ کہنا اور تعجب کی بات پر لا الہ الا اللہ یا پھر سبحان اللہ پڑھنا۔ نمبر 20، کسی قرآن کی آیت کو خطاب اور جواب کی نیت سے پڑھنا۔ نمبر 21، تیمم کرنے والے کا پانی پر قادر ہو جانا۔ نمبر 22، موزوں پر مسح کرنے والے کی مدت کا ختم ہو جانا۔ نمبر 23، موزوں کو نکال دینا اگرچہ فعل قلیل سے نکالا جائے۔ نمبر 24، ان پڑھ کا ایک آیت یاد کر لینا۔ نمبر 25، ننگے کو کپڑا مل جانا۔ نمبر 26، اشارہ سے نماز پڑھنے والے کا رکوع سجدہ پر قادر ہو جانا۔ نمبر 27، صاحب ترتیب کو قضا نماز یاد آ جانا۔ نمبر 28، جو امامت کے قابل نہ ہو اس کو خلیفہ بنانا۔ نمبر 29، نماز فجر میں سورج نکل آنا۔ نمبر 30، عیدین کی نماز میں زوال ہو جانا۔ نمبر 31، جمعہ کی نماز میں عصر کا وقت ہو جانا۔ نمبر 32، پٹی کا زخم سے اچھا ہو کر گر جانا۔ نمبر 33، معذور کے عذر کا جاتا رہنا۔
क़स्दन वज़ू तोड़ देना या किसी दूसरे के फ़ेल से। नंबर 34 वज़ू टूट जाना, मसलन किसी ने कोई चीज़ मारी और खून निकल आया। नंबर 35 बेहोश हो जाना। नंबर 36 पागल हो जाना। नंबर 37 नहाने की हाजत हो जाना। नंबर 38 रकू सजदा वाली नमाज में किसी औरत का एक मकान में बिला हाइल के मर्द के बराबर खड़े हो जाना, बशर्ते के तहरीमा में दोनों शरीकों और एक ही नमाज पढ़ रहे हों और इमाम ने औरत की इमामत की नीयत भी की हो। नंबर 39 अपने इमाम के अलावा दूसरे शख्स को नमाज में गलती बताना। नंबर 40 अल्लाह अकबर के हमजा में मद करना। नंबर 41 कुरान शरीफ देख कर नमाज में पढ़ना। नंबर 42 एक रुकन की मिकदार 70 का खुल जाना। नंबर 43 मुक्तदी का इमाम से पहले कोई रुकन पूरा कर लेना और इमाम के साथ बिल्कुल शरीक ना होना। नंबर 44 नमाज में हाथ से कमीज़ ठीक करना। नंबर 45 बदन के किसी भी हिस्से पर ख़ारिश करना। नंबर 46 मर्द नमाजी के सामने से औरत का गुज़रना। नंबर 47 नमाज में पेशाब की शिद्दत महसूस होना। नंबर 48 मर्द के सर से टोपी गिर जाए तो उसे उठाकर पहन लेना। नंबर 49 औरत के सर के बाल बवजह दुपट्टे का बारीक होना। नंबर 50 औरत की शलवार टखनों से ऊपर और मर्द की शलवार टखनों से नीचे होना। इन तमाम वजूहात से नमाज टूट जाती है और दोबारा नमाज पढ़ना फ़र्ज़ हो जाता है। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारी तमाम इबादत को अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। वस्सलाम।